بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا 5واں ویلاگ عبادات، سیرت النبی جلد دوم، صفحہ نمبر ہے 67، 67 نمبر صفحہ ہے۔ اور عبادات، اس میں چھوٹے چھوٹے ہیڈنگ ہیں: طہارت، تیمم، نماز اور نماز عیدین، جمعہ، صلاۃ خوف، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب اس کی چھوٹے چھوٹے ہیڈنگ ہیں۔ انشاءاللہ وقت پر یہ ساری چیزیں پیش کریں گے۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ نمبر 67، عبادات۔ اس سے پہلے جو ٹاپک تھا وہ تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے تمہارا مذہب مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ عبادات، اوپر حدیث گزر چکی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ ان میں سے توحید و رسالت کے علاوہ بقیہ 4 چیزیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادات میں داخل ہیں۔ ان میں سب سے اول شے نماز ہے۔ نماز کی صحت کے لیے متعدد شرطیں ہیں۔ سب سے اول اور ضروری شرط طہارت، نمبر 1 طہارت ہے۔ طہارت کے معنی یہ ہیں کہ جسم اور لباس ظاہری اور معنوی ہر قسم کی نجاستوں سے پاک ہو۔ طہارت کو اسلام میں جو اہمیت حاصل ہے، اس کا اندازہ اس سے کرو کہ دوسری ہی دفعہ کی وحی سے جب احکام اور فرائض کا آغاز ہوا تو توحید کے بعد دوسرا حکم طہارت ہی کا دیا گیا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فتکبروا ثیابک فطہر والرجز فہجر فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے چادر اوڑھنے والے، اٹھ اور ڈرا اور اپنے پروردگار کی بڑائی کر، اور اپنے کپڑے پاک کر اور ناپاکی کو چھوڑ دے۔ اگرچہ مفسرین نے عموماً کپڑے کی طہارت سے دل کی طہارت اور ناپاکی سے بت پرستی مراد لی ہے، تاہم اس سے ظاہری طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے۔ اس فرضیت کا ثبوت ابتدائی اسلام سے ثابت ہوتا ہے۔ تاریخ و سیر اور بعض روایات حدیث میں ہے کہ وضو کا طریقہ آغاز وحی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سکھا دیا تھا۔ حاکم نے مستدرک میں حضرت ابن عباس سے ایک روایت کی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ہجرت سے پہلے بھی وضو فرماتے تھے، لیکن قرآن میں وضو کا حکم باتفاق محدثین مدینہ میں نازل ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ مسلمانوں، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو منہ اور کونیوں تک ہاتھ دھو لو، سر پر مسح کرو اور گھٹنوں تک پاؤں دھو لو۔ یہ آیت سورۃ مائدہ میں ہے اور اس سورت کی اکثر آیتیں ہجرت کے 4-5 سال بعد کی ہیں۔ اس آیت کے متعلق بخاری میں تصریح یہ ہے کہ وہ آیت تیمم کے ساتھ اتری ہے۔ آیت تیمم سن 5 ہجری میں نازل ہوئی، اور اس بنا پر اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ وضو پر عمل تو پہلے سے تھا، لیکن قرآن میں اس کی فرضیت ہجرت کے 4 سال بعد نازل ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابتداً لوگ نہایت جلدی وضو کر لیتے تھے، کچھ حصہ بھیگتا تھا، کچھ نہیں بھیگتا تھا۔ سن 6 ہجری میں یا اس کے بعد کسی سفر میں آپ مکہ سے واپس آ رہے تھے، کچھ لوگ جھپٹ کر
تالاب کے پاس پہنچے اور جلدی جلدی ہاتھ منہ دھو ڈالا۔ ایڑیاں کچھ بھیگیں کچھ خشک ہیں۔ آپ نے فرمایا ان ایڑیوں پر دوزخ کی پھٹکار ہے، وضو کو کامل کرو۔ اس وقت سے اسباغ وضو یعنی سکون و طمانینت کے ساتھ وضو کی تمام فرائض ادا کرنا لازم قرار دیا گیا۔ اسباغ وضو کے فضائل آپ نے بیان فرمائے۔ اتباعاً وضو ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، ہر نماز کے وقت تازہ وضو کرتے تھے، لیکن آخر عام مسلمانوں پر جبر ہونے کے خیال سے ہر وقت ضروری رہا، اور اس کے اعلان آپ نے عملاً فتح مکہ کے وقت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہیڈنگ ہے تیمم، وہ نیکسٹ ویلاگ میں پیش کیا جائے گا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔